صحابہ کو بھی سب سے لاڈلی بیٹی پیارے نبی کی فاطمہ، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں پھپولے آ گئے تھے، باہر سے جا کر پانی لانے والا غلام بھی نہیں تھا، گھر کے کام کاج بہت زیادہ تھے۔ فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر آئی، پیارے نبی گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا نہیں۔ کہا نہیں۔ کہا مجھے غلام چاہیے، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں باہر سے، اس میں سے مجھے غلام چاہیے گھر کی خدمت کے لیے۔ عائشہ نے کہا ابو آنے کے بعد میں بتاؤں گی۔ بعد میں پیارے نبی آئے، حضرت عائشہ نے بتایا تو اللہ کے نبی خود فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور کہا فاطمہ تمہارا ڈیمانڈ کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے غلام چاہیے، ایک خادم چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو غلام میرے پاس آئے ہیں میں ان غلاموں کو تم سے زیادہ ان غریب صحابہ کا حقدار سمجھتا ہوں، تم سے زیادہ وہ غریب صحابہ ان غلاموں کے حقدار ہیں۔ پھر کہا بیٹی فاطمہ میں غلاموں سے اچھی چیز تم کو نہ دوں؟ کہا ضرور دیجیے ابا جان۔ پیارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ جب بھی تم دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہو، رات جب بستر پہ آتی ہو، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ اور 30 پر 4 بار اللہ اکبر کا ذکر کر لیا کرو، دن بھر کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی فاطمہ اور حضرت علی ان کے شوہر اس ذکر کی پابندی کیے، سونے سے پہلے ذکر کر کے سوتے تھے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سادی زندگی گزارتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام،
سورہ احزاب کی 2 آیات میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی کے حالات کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیدھی سادی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو انسانوں میں سب سے بڑے انسان تھے، آپ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں، انسانوں میں آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں۔ انا سید ولد آدم، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں۔ اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود آپ بے تاج بادشاہ تھے، آپ اتنی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، آپ کے اخلاق اتنے اونچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جسموں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ نکلے۔ حدیبیہ نامی مقام پر مکہ کے مشرکوں نے آپ کو عمرے سے روک دیا، آپ کا راستہ روک دیا۔ اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے مصالحت کے قاصد بن کر عروہ بن مسعود الثقفی کو انہوں نے بھیجا۔ مشرکوں نے عروہ بن مسعود الثقفی کو صلح کی گفتگو کرنے کے لیے پیارے نبی کے پاس بھیجا۔ جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ملاقات کیے، بات چیت کیے، تو صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دیکھا، کتنی عزت کر رہے ہیں، کتنا ادب کر رہے ہیں، کتنی تعظیم کر رہے ہیں۔ اس نے جا کر مکہ والوں سے، مشرکوں سے کہا، قسم خدا کی میں بڑے بڑے سرداروں سے، بادشاہوں سے مل چکا ہوں، قیصر و کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں سے ملاقات کر چکا ہوں۔ قسم خدا کی صحابہ کو میں نے دیکھا جیسی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی تعظیم میں نے کسی کی نہیں دیکھا۔ پھر اس نے آگے یہ بھی کہا، اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں نظر ملا کے نہیں دیکھتے، آپ جب گفتگو کرتے تو سر جھکا کے گوش برآواز ہو جاتے، غور سے سنتے۔ اور اللہ کے نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، یعنی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو پیارے نبی کے چہرے کے نیچے پکڑ لیتے۔ بہت سارے ہاتھ صحابہ کے آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھوں سے جو بھی پانی گرتا، صحابہ اس کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسموں پہ پھیر لیتے، وضو کے پانی تک نیچے گرنے نہیں دیتے۔ اتنا عزت، اتنی توقیر، اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مکہ کا مشرکوں کی طرف سے آیا ہوا قاصد جا کر واقعہ بیان کیا۔ تو اتنے بڑے اللہ کے نبی ہونے کے باوجود آپ چاہتے تو ایک اشارے میں صحابہ کو اشارہ کرتے، آپ کے قدموں پر صحابہ خزانے لا کے ڈال دیتے، مگر اللہ کے نبی ایسے تھاٹ باٹ زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ سیدھی سادی زندگی گزار لے۔ یہ 4 دن کی جگہ ہے، یہاں ایک دم سادی زندگی گزار کے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کا یہ عالم تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، لقد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما شبع من خبز وزیت فی یوم واحد مرتين۔ مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ آپ پوری زندگی میں
ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا. کتنی بڑی بات ہے. پوری زندگی کا واقعہ بیان کرتی ہیں آپ کی پیاری بیوی. بیوی سے بڑھ کر کون جاتا ہے شوہر کے حالات کو. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر روٹی نہیں کھایا، سالن نہیں کھایا. یہ تو عائشہ ہیں. آپ کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال پیارے نبی کی خدمت کیے. تو آپ اندازہ لگائیے کیا وہ آپ کے کھانے پینے سونے جاگنے کے حالات کو نہیں جانتے ہوں گے؟ وہ پوری 10 سال کی زندگی کے حالات کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات. انتقال ہونے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عالی شان دسترخوان پہ بیٹھ کے نہیں کھائے. عالی شان دسترخوان کا مطلب ایسا دسترخوان جس میں ایک سے زیادہ آئٹمز ہوتے ہیں، کھانے پینے کے انواع و اقسام کی نعمتیں ہوتی ہیں. کہاں ایسے دسترخوان پہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھ کے نہیں کھائے. وما اکل خبزا مرققا، کہا کہ باریک آٹے کی روٹی اللہ کے نبی پوری زندگی میں نہیں کھائے. وہی موٹا موٹا آٹا، وہی سیدھی سادی روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے. کیسی سادی زندگی کھانے پینے کے معاملے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، باہر آ گئے. تھوڑی ہی دیر میں ادھر سے حضرت ابو بکر بھی آ گئے، پھر ادھر سے حضرت عمر آ گئے. اللہ کے نبی نے تعجب کیا، دونوں سے مل کر کہا اے ابو بکر و عمر، یہ بے وقت باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ باہر نکلنے کا وقت نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، قیلولہ کا وقت ہے. یہ بے وقت باہر کیوں آ گئے؟ دونوں کا جواب ایک ہی تھا. دونوں نے کہا بھوک کی شدت نے، بھوک کی تکلیف نے ہم کو گھر سے باہر نکال دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اسی لیے باہر آ گیا ہوں. پھر تینوں نے مشورہ کر کے مدینے میں ایک صحابی تھے جن کو کھجوروں کا باغ تھا، ان کے گھر چلے گئے. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ تینوں جب گھر گئے، گھر والی نے کہا، گھر والے باہر گئے ہوئے ہیں پانی لانے کے لیے. اس زمانے میں پانی دور سے لاتے تھے. گھر والی نے کہا گھر والے تو نہیں ہیں، آپ گھر میں تشریف لائیں. یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں ادھر سے حضرت ابو الہیثم انصاری صحابی آ رہے تھے. انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہ 3 حضرات کون ہیں، اس وقت میرے گھر آئے ہیں. جب قدم بڑھاتے گئے، آگے بڑھتے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کو دنیا کی 3 عظیم ہستیاں آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا انسان کوئی نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق، صحابہ میں آپ سے بڑا انسان کوئی نہیں، اور حضرت عمر فاروق اور ابو بکر کے بعد تو انہی کا درجہ ہے. یہ 3 دنیا کی عظیم شخصیتیں میرے گھر آئی. اتنے خوش ہو گئے، وہ پانی کا مٹکا ادھر پٹکے اور اللہ کے نبی سے گلے مل گئے، مرحبا مرحبا کہنے لگے، ہاں خوش آمدید کہنے لگے، بڑی خوشی کا اظہار کیے. کہا اللہ کے نبی چلیے باغ میں جائیں گے، کھجور کھائیں گے. مہمان جب بھی گھر کو آتا ہے تو اہتمام کے ساتھ الگ بنا کے کھلائیں گے ہی، لیکن اس سے پہلے کچھ شروع میں کھلانا پلانا ہے نا مہمان کو. باغ لے کر گئے، قریب میں ہی ان کا باغ تھا. باغ میں بہت ٹھنڈا سایہ تھا، ٹھنڈی سانس لیے تینوں، اور پانی بہ رہا تھا نہر میں، وہ نہر کا پانی پیے. اور اتنے میں صحابی کھجور کے خوشے لا کے ڈال دیے. اللہ کے نبی اور صحابہ کھجور کھائے، ٹھنڈا پانی پیے. اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. سبحان اللہ، کیا بڑی بڑی نعمت کھا لیے، لیکن چھوٹی چھوٹی نعمتیں
کیا نعمت ہے؟ کھجور کی نعمت، ٹھنڈے پانی کی نعمت اور ٹھنڈے سائے کی نعمت۔ ان تین نعمتوں کو پا کر اللہ کے نبی کو ڈر پیدا ہو گیا، میں اتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، قیامت کے دن اللہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، بڑی سیدھی سادی زندگی۔ پیارے نبی کے گھر میں چولہا بھی برابر نہیں جلتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وقت پر کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر آئے، اماں عائشہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تب تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ نفل روزے کی نیت زوال آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے دن آئے، کہا عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا پڑوسی کچھ لا کر دیے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا میں صبح ہی روزے کی نیت کر لیا تھا، لاؤ اس کو کھا لیتا ہوں۔ پیارے نبی کو اتنی سخت بھوک لگ رہی تھی، روزہ توڑ کر اس کو کھا لیا۔ نفل روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔ تو محترم حضرات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گھریلو حالات تھے، معاشی حالات ہیں، ایسی زندگی پیارے نبی نے گزاری۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ بخاری کی حدیث ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کمر پہ پٹا باندھے ہوئے، کوئی پٹی کمر پہ پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے صحابہ سے سوال کیا یہ پٹی اللہ کے نبی کیوں باندھے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا بھوک کی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی کبھی کبھی اپنے پیٹ پر پٹی باندھ لیا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ان کے بھانجے آئے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بھانجے نے دیکھا گھر کی حالت بہت خراب ہے، ام المؤمنین سے پوچھا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، حالات کیسے ہیں گھر کے؟ ام المؤمنین نے کہا ان کننا لننظر الہلال ثم الہلال الثالث، ہم پہلا چاند دیکھ لیتے، مہینے کا دوسرا چاند دیکھ لیتے، دوسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے، تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے، لگاتار 2 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ 2 مہینے پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بڑا تعجب ہوا حضرت عروہ بن زبیر کو۔ انہوں نے کہا خالہ جان پھر آپ لوگ زندگی کیسے بسر کر رہے ہو، کیسے جی لیتے ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا علی الاسودین، 2 کالی چیزوں پر ہماری زندگی گزر جاتی ہے، التمر والماء، ایک ہے کھجور اور دوسرا ہے پانی۔ 2-4 کھجور ہم کھا لیتے ہیں اور 2-4 پانی کے گھونٹ پی لیتے ہیں، اسی پر ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ جب فتوحات ہونے لگے، مسلمانوں کے پاس مدینے میں مال غنیمت آنے لگا، ذرا لوگوں کی معیار زندگی اچھی ہو گئی، لوگ اچھا کھانے لگے، اچھا پینے لگے، اچھا پہننے لگے۔ اللہ کے نبی کی جو بیویاں تھیں وہ بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں، بتقاضۂ بشریت ان کے دل میں بھی ارمان پیدا ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھا، پیارے نبی سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے بھی اپنی معیار زندگی میں ذرا زیادہ کیجئے، نان نفقے میں ذرا اضافہ کیجئے، کھانے پینے کی چیزوں میں ذرا زیادتی کیجئے۔ ڈیمانڈ کیا پیارے نبی کی بیویوں نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ پیارے نبی یہ چاہتے تھے کہ میری بیویاں عام عورتوں کی طرح نہ رہیں، جیسے دین میں میری بیویاں مثالی ہیں، ویسے دنیاوی معاشی زندگی میں بھی میری بیویاں اور ساری دنیاوی عورتوں کے لیے مثال بنے، ایک آئیڈیل بنے۔ اس لیے پیارے نبی نے غصے کا اظہار کیا۔ جب بیویوں نے اضافے کا ڈیمانڈ کیا، پیارے نبی غصے میں آ گئے اور 1 مہینے تک ساری بیویوں سے جدائی اختیار کر لیے، الگ تھلگ ہو گئے۔
اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی حالت میں، جدائی کے عالم میں، پیارے نبی کے پاس 2 آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 28 29۔ خطبے کے شروع میں نے ان آیتوں سے خطبے کی شروعات کی تھی۔ کیا ہے اس آیت میں؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ان کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو بلا کر کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر آپ دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتی ہیں آخرت کے مقابلے میں، وزینتہا، اور دنیا کی زیب و زینت کو زیادہ چاہتی ہیں، فتعالین، آؤ، جتنا دنیا چاہے میں تم کو دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا، میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ، دوسرا آپشن یہ ہے، اگر تم کو اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے، اور آخرت میں جنت میں گھر چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ایسے آخرت کے طلبگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، آخرت کے طلبگار اور پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد ایک ایک بیوی کو اللہ کے نبی بلا کر اس کا ترجمہ سنائے، اس کا مطلب بتائے۔ آیت پڑھ لیے، وہ سمجھ گئی، سمجھدار بیویاں تھیں، سب بیویوں کا یہی جواب تھا، نہیں، ہم کو دنیا نہیں چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کے رسول چاہیے، اور آخرت میں گھر چاہیے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی دنیا کے اندر سیدھی سادی زندگی کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور خود اللہ کے نبی اپنے اولاد کو بھی ایسی ہی تربیت کرنا چاہتے تھے، اور صحابہ کو بھی۔ سب سے لاڈلی بیٹی پیارے نبی کی فاطمہ، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں پھپولے آ گئے تھے، باہر سے جا کر پانی لانے والا غلام بھی نہیں تھا، گھر کے کام کاج بہت زیادہ تھے۔ فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر آئی، پیارے نبی گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ تھی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ابا نہیں، کہا نہیں، کہا مجھے غلام چاہیے، میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس غلام آئے ہیں باہر سے، اس میں سے مجھے غلام چاہیے گھر کی خدمت کے لیے۔ عائشہ نے کہا ابو آنے کے بعد میں بتاؤں گی۔ بعد میں پیارے نبی آئے، حضرت عائشہ نے بتایا تو اللہ کے نبی خود فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور کہا فاطمہ تمہارا ڈیمانڈ کیا ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے غلام چاہیے، ایک خادم چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو غلام میرے پاس آئے ہیں میں ان غلاموں کو تم سے زیادہ ان غریب صحابہ کا حقدار سمجھتا ہوں، تم سے زیادہ وہ غریب صحابہ ان غلاموں کے حقدار ہیں۔ پھر کہا بیٹی فاطمہ میں غلاموں سے اچھی چیز تم کو نہ دوں؟ کہا ضرور دیجیے ابا جان۔ پیارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ جب بھی تم دن بھر کام کر کے تھک جاتی ہو، رات جب بستر پہ آتی ہو، 30 پر 3 بار سبحان اللہ، 30 پر 3 بار الحمدللہ، اور 30 پر 4 بار اللہ اکبر کا ذکر کر لیا کرو، دن بھر کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی فاطمہ اور حضرت علی ان کے شوہر اس ذکر کی پابندی کیے، سونے سے پہلے ذکر کر کے سوتے تھے۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سادی زندگی گزارتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی اسی بات کی تربیت کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، میرے رب نے میرے لیے ایک پیشکش کی، کہا اے پیغمبر آپ چاہیں تو مکے کے 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے جسے وادی کہا جاتا ہے، وادی بطحاء اسے کہا جاتا ہے، بطحاء نامی پہاڑ کے پاس جو ڈاؤن ایریا ہے وہ پورے گڑھے کو، پوری وادی کو میں سونا بنا کر پیش کروں، وادی بھر کے تم کو سونا دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا لا یا ربی، میرے پروردگار مجھے اتنا سونا نہیں چاہیے، مجھے اتنا سونا نہیں چاہیے،
ولیکن اجوع یومن واشبع یومن، میری خواہش تو یہ ہے اے اللہ ایک دن میں بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کھاؤں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ وَذَكَرْتُكَ، جب میں بھوکا رہوں تڑپ کر روتے ہوئے تیرا ذکر کرتا رہوں سارا دن۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جس دن میں پیٹ بھر کھانا کھاؤں، شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، میرے پروردگار وہ سارا دن میں تیرا شکر گزار بن کے رہوں اور تیری تعریف و حمد و ثنا کرتے رہوں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو وادی بطحا بھر کے سونا دینا چاہتا تھا، پیارے نبی نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے احد نامی پہاڑ کو سونے کا بنا کے دے دے، احد پہاڑ کہا جاتا ہے کہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، یہ پورا پہاڑ اللہ سونا بنا کر مجھے دے دے، 3 دن نہیں گزریں گے پورا پہاڑ میں صدقہ کر دوں گا۔ 3 دن کے بعد اس پہاڑ میں سے ایک سونے کا ٹکڑا بھی میرے گھر میں باقی رہے مجھے پسند نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سادگی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، دیکھا کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی حاصیر پہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے، اور نیچے تہبند ہے لنگی کی طرح، اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ دیکھا پیٹھ پر حاصیر کے پتوں کے نشان بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی کو صحیح بستر تک موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے۔ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بہترین بستر کا انتظام کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مالی ولد دنیا، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، دنیا میں تم آرام کا بستر لانا چاہتے ہو، میری مثال راہ چلتے ہوئے اس مسافر کی طرح ہے جو گرمی سے گھبرا کر دھوپ سے تڑپ کر راستے میں چلتے چلتے کچھ دیر جھاڑ کے نیچے بیٹھتا ہے سایہ لینے کے لیے، آرام کے لیے، پھر وہاں سے وہ اپنے منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ جھاڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر چیز کا ہر سہولت مجھے نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں سب سہولتیں چاہیے، میری منزل آخرت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں اتنی سادی زندگی گزاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا؟ پیارے نبی کا جو گھر ہے مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا، لین سے 9 کمرے تھے، 9 بیویاں تھیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 9 بیویوں کے گھر کی حالت یہی تھی۔ اور کمرہ کتنا چھوٹا تھا، 6-7 فٹ لمبا تھا کمرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز گھر میں پڑھتے، سامنے ام المؤمنین حضرت عائشہ سوئی ہوئی ہوتی، اللہ کے نبی سجدے کے لیے زمین پہ بیٹھتے تو سجدے کے لیے جگہ نہ ہوتی، انگلی سے پیر کو اشارہ کرتے، حضرت عائشہ پیروں کو سکڑ لیتی، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا، نہ کوئی دلان تھا، نہ کوئی ہال تھا، نہ کوئی گیلری تھی، کچھ نہیں، بس وہی چھوٹا سا کمرہ، اسی میں پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کی زندگی گزار دی، بڑی قناعت کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری۔ اور وہ گھر اتنا چھوٹا اور چھت اتنا چھوٹا کہ کھڑے ہوتے تو چھت لگتا تھا سر کو، اور چھت میں سوراخ تھے اور دیواروں میں بھی شگاف تھے، بارش پڑتی تو پیارے نبی کا گھر مبارک بھیگ جایا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ اتنا بہترین اتنے عالی شان گھروں میں رہ کر بھی شکر گزاری نہیں، ہمیشہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ ناشکری کے کلمات ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ڈبل بیڈ روم ہے، ٹربل بیڈ روم ہے، پارکنگ ہے، سب کچھ موجود ہے،
واش ایریا الگ، پارکنگ الگ، دھونے کا الگ، سونے کا الگ، نہانے کا الگ، اتنی ساری سہولتیں ہمارے پاس میسر ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کبھی کبھی ناشکری کے جذبات آتے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامان کیا تھے؟ اللہ کے نبی کے گھر میں کتنا سامان تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق آئے۔ وہی اللہ کے نبی بیویوں سے علیحدگی اختیار کیے تھے 1 مہینے کے لیے۔ اس 1 مہینے کے غم کے عالم میں حضرت عمر اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی تکلیف میں ہیں، بیویوں سے جدا ہو گئے ہیں، بیویوں نے ڈیمانڈ کیا ہے۔ ڈرتے ہوئے حضرت عمر آئے، اجازت مانگے۔ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے نبی اجازت دیں گے کہ نہیں، ناراض ہیں اللہ کے رسول، تو اجازت مانگے۔ حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کے گھر میں میں داخل ہوا، حیران ہو گیا گھر کی حالت اور غریبی کو دیکھ کر۔ پیارے نبی، اتنا سادہ گھر تھا آپ کا، ایک طرف مٹھی جو کے دانے پڑے ہوئے تھے، ایک طرف چمڑا لٹک رہا تھا، اور ایک طرف حاصیر اور 1-2 ہانڈی تھے، بس پورے گھر کی کائنات یہی تھی۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر وہیں کھڑے ہو کے رونے لگے۔ پیارے نبی کے گھر کی حالت کو دیکھ کر حضرت عمر کو رونا آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی میں کیوں نہ روؤں؟ انت صفوت خلق اللہ، کائنات کے انسانوں میں آپ سے بڑا انسان کوئی نہیں، آپ سے معزز انسان کوئی نہیں، آپ سے مرتبے والا انسان کوئی نہیں۔ میں قیصر و کسریٰ کو اور عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو دیکھتا ہوں کیسے عالی شان زندگی اور ٹھاٹ باٹ کی وہ زندگی گزار رہے، اور آپ اتنے بڑے انسان ہونے کے باوجود آپ کے گھر کی حالت یہ، صحیح بستر میسر نہیں، صحیح تکیہ میسر نہیں، صحیح پلنگ میسر نہیں، نیچے سو رہے ہیں اللہ کے نبی حاصل ڈال کے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس ایک جملے سے حضرت عمر کا رونا بند ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ان لوگوں کو دنیا مل جائے اور ہم لوگوں کو آخرت مل جائے؟ ہم آخرت کے طلبگار ہیں، ہم دنیا کے پرستار نہیں، ہم دنیا میں دنیا کے لیے محنت کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت کے لیے جینے والے، آخرت کے لیے محنت کرنے والے ہیں۔ دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا؟ یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی پوری زندگی سادگی کے ساتھ گزار کے دنیا سے وفات پا گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان البذاذۃ من الایمان، سادگی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، جب میری موت آئے مسکینی کی حالت میں موت آئے، غریبی کی عالم میں موت آئے۔ اللہ کے نبی امیری کو کبھی پسند نہیں کیے، ہمیشہ سیدھی سادی زندگی، آپ کا کھانا سیدھا سادہ، آپ کا بستر سیدھا سادہ، آپ کی سواری گدھے پر سوار ہو جاتے تھے۔ گدھے کو ہم گالی کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے نبی اس گدھے پر بیٹھ کر بھی سواری کر لیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں سادگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خود اللہ کے نبی نے صحابہ کی زندگیاں بھی ایسے ہی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں کون ایسے صحابی ہیں جن کے پاس 2 کپڑے تھے؟ جن کے پاس 2 کپڑے تھے، کون ایسے صحابی؟ کبھی کبھی تو عالم یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر جب انتقال ہو گئے، ان کے لیے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، جسم پہ جو کمبل کا ٹکڑا تھا اسی کو کفن بنا دیا گیا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی وہ کمبل کا ٹکڑا بھی اتنا چھوٹا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کریں؟ پیارے نبی نے فرمایا، اس کمبل کے ٹکڑے کو سر پہ ڈھانپ دو اور پیروں پہ اذخر نامی گھاس لا کے ڈال دو۔ انہی کے بارے میں شاعر نے کہا، اسی کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے،
اسی کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا تم نے، یہاں تو وہ بھی نہیں جو کفن کے کام آئے۔ بڑے کروڑپتی صحابی تھے مصعب بن عمیر، پورا اللہ کے راستے میں ایسا لٹا دیا، جب ان کا انتقال ہوا کفن کے لیے بھی ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وصیت کیا، جب میں انتقال ہو جاؤں تو پرانے کپڑوں میں مجھے دفنانا، کیونکہ وہ سب مٹی میں ملنے والا ہے۔ تو محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی سیدھی سادی زندگی گزار کے امت کے لیے ایک نمونہ پیش کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب پیارے نبی کا انتقال ہوا، گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ میں تیل تک نہیں تھا۔ بازو پڑوسی سے ذرا چراغ کا تیل لا کے ڈالے اور رات میں چراغ جلائے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اور سارے معاملات میں ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے نمونہ ہیں، اور خاص کر اس زمانے میں ہر انسان روزانہ زیادتی کو پسند کرتا ہے، زیادتی کو چاہتا ہے، ہر چیز میں زیادتی کو پسند کرتا ہے۔ ہاں، گھر بھر کپڑے ہیں، گھر بھر ریشن ہیں، گھر کشادہ ہے، اچھی اچھی سواریاں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری زبانوں پہ پھر بھی شکایتیں آئے، پھر بھی ناشکری کے جذبات آئے، تو ہم پھر اللہ کے نبی کے امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ قناعت پسندی کی زندگی اور سیدھی سادی زندگی، یہ پیارے نبی کی پوری زندگی کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، اب سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرما، ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بھی دیتا ہے وہ تیرا ہے، جو بھی لیتا ہے وہ سب تیرا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، خودداری کی زندگی عطا فرما، قرض کے بوجھ سے ہماری حفاظت فرما، سود کی بلا سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما، صبر و ثبات کی زندگی نصیب فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کے قبروں میں ان کی روحوں کو راحت نصیب فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔